بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور صغر تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ عراق سے ہجرت کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور وہ قوم سدوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو جوان تھے، اور جب اس قوم پر عذاب آیا تو ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہاں آمد اہل سدوم کے لیے خوشبختی کا ذریعہ تھی کہ وہ ان کی دعوت اصلاح قبول کرتے اور اخلاقی طور پر سربلند ہوتے اور خوشحالی پاتے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے انہیں اپنا داماد بھی بنا لیا۔ اس لیے قرآن انہیں قوم لوط علیہ السلام کہتا ہے۔ ان کے اس اچھے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی عطا کی۔ یہود کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی بس ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا، جس کی حسن و جمال کو دیکھ کر انسان مدہوش ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان پر جو اخلاقی پابندیاں لگاتے تھے وہ انہوں نے قبول نہ کیں۔ قرآن مجید کے مطابق وہ پہلے سے بہت برے برے کام کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی کو دوام حاصل نہ ہوگا، بلکہ وہ ماند پڑ جائے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے غیر قوموں سے اپنے معاملات خراب کیے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ مال تجارت اور اپنے کھانے پینے کا سامان تھا۔ کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک سدومی اصرار کر کے اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہ ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا، اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام کو سدوم بھیجا۔ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک سدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ اس نے اسے شرم دلائی کہ تم بے کس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو، مگر جواب میں سرے بازار اس کا سر پھاڑ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا
کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوط علیہ السلام کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس پوری داستان کو سمیٹ کر صرف 2 فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے اور تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوم خوشحال قوم تھی، اپنی خوشحالی میں مست تھی اور اسے اپنی تباہی اور بربادی کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے۔ لیکن آج اس قوم کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں، اب صرف بحر مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں خدا نے پیدا کی تھیں انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری ذریعے یعنی مردوں کا اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ لوگ اپنی محفلوں میں ہر برا کام کرتے اور کسی کا لحاظ نہ کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی بہت کوشش کی، ان کو غلط کاموں سے روکا، ان کو سمجھایا، لیکن یہ الٹا کہتے، اے لوط سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ، اور آپس میں یہ طے کیا کہ چونکہ لوط علیہ السلام پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بستی سے نکال دو۔ لوط علیہ السلام نے ان کی سرکشی کے مقابلے میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شریر لوگوں کے خلاف فتح دے۔ قوم لوط کی ہلاکت و بربادی جب اس قوم کی سرکشی اور بے حیائی عروج پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے خوبصورت فرشتوں کو بھیجا تاکہ ان کی برائی پر شہادت قائم ہو کر ان کی ہلاکت پر مہر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو حکم دیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی دعا پر ان کی بستی جائیں، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے جائیں۔ چنانچہ فرشتے ان کے گھر مہمان بن کر خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی خاطر تواضع کے لیے ایک موٹا سا بچڑا بھون لائے، مگر وہ فرشتے تھے اس لیے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اپنی حقیقت اور آنے کی وجہ بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھلا تم اس بستی کو کیوں کر ہلاک کر سکتے ہو؟ وہاں تو 400 مومن بھی ہیں۔ فرشتے بولے نہیں۔ کہا 300، بولے نہیں۔ 200، بولے نہیں۔ 100، بولے نہیں۔ 40، بولے نہیں۔ 14، بولے نہیں۔ دراصل وہ 13 مومن تھے۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو شمار کر کے 14 کہا تھا۔ پھر فرشتے بولے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرشتے شہر سدوم کی بستیوں میں پہنچے تو لوط علیہ السلام اپنی کھیتیوں میں کام کر رہے تھے۔ اللہ نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام 4 گواہیاں نہ دے دیں، جب تک ان کی قوم کو ہلاک نہ کریں۔ فرشتوں نے آپ سے رات رکنے کی اجازت طلب کی۔ آپ پریشان تھے کیونکہ قوم کے حالات سے واقف تھے، اسی لیے چاہا کہ مہمان جلد لوٹ جائیں۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ آپ نے کہا، اللہ کی قسم
روئے زمین پر اس بستی والوں سے بڑھ کر بد کردار اور خبیث کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ 4 دفعہ یہ بات دہرائی۔ آپ کی بیوی نے جا کر قوم کو مہمانوں کے متعلق بتا دیا۔ وہ آپ کے گھر پر ٹوٹ پڑے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اور انہیں شرم دلائی، مگر وہ نہ مانے اور بضد رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا پر پھیلایا اور وہ سب اندھے ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے بتایا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور آپ اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر رات میں نکل جائیں، صبح ان پر عذاب آنے والا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے گا۔ غرض جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین کی آخری تہہ سے اٹھایا اور آسمان تک بلند کر دیا اور پھر آسمان سے نیچے پٹخ دیا۔ اس کے بعد آسمان سے ہر ایک کے نام کا پتھر برستا اور اس شخص کو ہلاک کر دیتا۔ اس سب کے دوران جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے دھماکے کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولی ہائے میری قوم، یہ کہتے ہی ایک پتھر اس کو لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ جزاک اللہ۔